اعظم عمران خان بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا ہے اپنے احساس پروگرام کی پوری ڈپارٹمنٹ، ثانیہ آپ کو، شہزادہ سیکٹری احساس آپ کو، اور بیت المال میں ساری آپ کی ٹیم جو بیت المال کیا، میں سب کو آج مبارک دینا چاہتا ہوں. یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو جو ہمارے پناہ گاہ ہیں، مجھے تو اس کا اتنی خوشی ہوتی ہے پناہ گاہ کو دیکھ کے، کیونکہ وہ لوگ جو مستحق ہیں، جو محنت کش ہیں، جو پیسہ کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان کے لیے محنت کرتے ہیں. اور آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں تو جتنا بھی وہ پیسہ بچا سکیں وہ پیسہ اپنے گھر بھیج سکتے ہیں. تو اس لیے پناہ گاہ کی ان علاقوں میں جدھر محنت کش وہ مزدور جو کہ سب سے مشکل کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ پناہ گاہ ان کے لیے ایک نعمت ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہم نے جو شروع کیے ہیں، یہ جو سٹینڈرڈائز، جن کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی مجبوری میں کوئی انسان جب یہاں آتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو عزت دیں، اس کو صحیح طرح ٹریٹ کریں، اس کو اس طرح نہ کریں کہ جس طرح ہم بدقسمتی سے کئی دفعہ اپنے کمزور غریب طبقے کو ٹریٹ کرتے ہیں. ان کا ہم پوری طرح دھیان رکھیں، ان کو اچھا کھانا دیں، ان کو صاف ستھرا رہنے کا ماحول دیں. اور یہ جو پہلے ہم نے شروع میں جب پناہ گاہ بنی تو اس میں آہستہ آہستہ سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی. تو یہ جو اب ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں، یہ میں خاص طور پہ احساس اور آپ کو خاص طور پہ اس کی بھی مبارک دیتا ہوں کہ اب ان کی سٹینڈرڈ اچھی آپ نے کر دی ہے. اور اب میں دیکھتا ہوں صاف کھانا ہے، صاف رہنا ہے، لیکن اس کو مسلسل آپ نے دیکھنا ہے. مسلسل آپ نے اس کو دیکھنا اس لیے ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو کام کرنے والے ہیں، اور وہ ابھی تک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ پوری محنت سے کام کریں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں، ہماری ایک بدقسمتی سے ہماری سوچ بن گئی کہ جب غریب آدمی کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ جی اس کو خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں، اگر گندا بھی کھانا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو آپ نے بہترین ان کا دھیان رکھنا ہے. اور جو دوسرا یہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. ہمیں اپنا ملک کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جدھر لوگ بھوکے سوتے ہیں، جدھر ان کو کھانا نہیں ملتا اور دے نہیں سکتے. کئی دفعہ دہاڑی دار ہوتے ہیں، نہیں اگر ان کو دہاڑی لگی تو وہ گھر میں کئی دفعہ بھوک ہوتی ہے. تو ہم جو اس کو ایک فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں، یہ اس کا آغاز ہے کہ ہم ان کے لیے ہمارے یہ وینز پھریں، اور پھر سارا وقت آپ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے علاقے ہیں جدھر سب سے زیادہ غریب بستیاں ہیں، جدھر وہ لوگ ہیں جدھر بھوک زیادہ ہے. تو یہ ہمارے یہ تو آغاز ہے، اس سے ہم بڑا چیز سیکھیں گے، کیونکہ جب یہ شروع ہوگا پوری طرح، ابھی آپ نے مجھے پتہ ہے پائلٹ کیا ہوا ہے، لیکن جب ابھی اسلام آباد میں ہم چلائیں گے اور پنڈی میں، تو ہمیں کئی چیزیں سامنے آئیں گی، کئی چیزیں ہم سیکھیں گے اس سے، کیونکہ پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو اس کے اندر ہم پھر مسلسل اس کو امپروو کرتے جائیں گے. آپ نے اس کا اور بڑا اچھا کیا کہ اس کا پورا اب ریکارڈ رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا. اور پھر آپ کو شروع میں پوچھنا بھی پڑے گا کہ کیا کیا ایکسپیرنس ہوا، کیا مسئلے آئے، اور اس میں مسئلے آئیں گے تو وہ آپ نے مسلسل وہ مسئلے حل کرتے رہنا. اور یہ میری خواب یہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کی سروس بن جائے گی کہ سارے پاکستان میں ہمارے یہ ٹرک پھریں گے، اور خاص طور پہ شہر کے علاقوں میں جدھر کئی غریبوں کی بستیاں ہیں، جدھر بھوک زیادہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے اوپر، یہ سارے علاقوں کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اور مجھے
جو اپنی قوم کو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستانی قوم نے مجھے دیا، آج تک کسی نے اتنا زیادہ پیسہ نہیں اکٹھا کیا. تو جب وہ ان کو اعتماد ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کام کر رہی ہیں، یہ ہمارے جو ٹرک جائیں گے، یہ جو کچن جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت لوگ آئیں گے. اور ابھی سے بہت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں. ہمارے ملک میں بڑے کھل کے لوگ، بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اس میں شرکت کریں گے. تو میرا جو خواب ہے کہ ہمارے یہ پناہ گاہ بھی ہر اس علاقے میں ہوں گی جدھر مزدور محنت کش آتے ہیں، تاکہ وہ رات یہاں ٹھہر سکیں اور ان کو کھانا مل سکے. اور یہ ہمارے جو ٹرک وہ ساری جگہ جائیں گے جدھر جدھر ہماری غریب بستیاں ہوں، جدھر لوگ بھوکے ہوں. اور دو اور چیزیں ہیں. ایک انشاءاللہ جو ہماری سب سے بڑا، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے، وہ دو ہمارے جو صوبے ہمارے نیچے ہیں، پختونخوا اور پنجاب، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان جدھر ہماری گورنمنٹ ہے، ادھر ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی شہری ہوں گے ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. ہر خاندان کے پاس کارڈ ہوگا کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں، کسی بھی خاندان. تو اگر کوئی بیماری ہو کسی میں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ کارڈ ان کو موقع دے گا کسی ہسپتال، صرف سرکاری ہسپتالوں میں نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں. یہ میرا بہت بڑا خواب تھا کہ پاکستان میں جس طرح بڑے بڑے امیر ملکوں میں اس طرح کے سسٹم ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی آئے. اور جو چوتھی چیز انشاءاللہ جون کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں، جون کے اندر ہم ایک ایسا پروگرام احساس کا لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم مہنگائی کے دور میں ہم ڈائریکٹ تقریباً اپنی کتنے خاندان، یعنی تقریباً 3 کروڑ خاندانوں کو، 3 کروڑ خاندان کا مطلب کہ آدھی آبادی سے بھی زیادہ، ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈیز دیں گے، ان کے اکاؤنٹس پہ پیسے بھیجیں گے. ان کے لیے مثلا اگر آٹے کی قیمت دنیا میں اوپر جا رہی ہے، ساری دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، صرف پاکستان کا ہی نہیں مسئلہ، کیونکہ یہ جو کورونا کی وجہ سے مسئلے آئے ہیں ساری دنیا میں، تو ہم ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے تاکہ وہ ان کے لیے گھی یا آٹا یہ مہنگا ہو تو گھروں کے اندر ڈائریکٹ پیسہ جائے. اور پھر کسانوں کے لیے بھی ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے، یہ جو کھادیں استعمال کرتے ہیں ان کی جب قیمتیں، تاکہ کسانوں کے لیے بھی ان کے خرچے کم ہوں، وہ ان کو بھی ڈائریکٹ سبسڈی. ایک نیا پاکستان میں کہ انقلابی سسٹم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جون سے جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیٹا، 70% کمپلیٹ ہو گیا، 30% رہ گیا، تو انشاءاللہ جون تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم گھروں کو ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے، بجائے یہ کہ ایک اوور آل سبسڈی دے، ڈائریکٹ سبسڈی. اور تقریباً یہ 3 کروڑ خاندانوں کو کور کرے گی. اگر ان کے بچے ملا لیں تو تقریباً آدھی سے زیادہ ہماری آبادی کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. میں پھر سے آپ کو آج اساس کو اور بیت المال کو، دونوں کو، آپ کو میں خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست کام کا آغاز ہوا ہے. شکریہ.